اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب کچھ فائدہ نہیں تھا۔ وہ چیئر لفٹ میں تنہا تھا۔ اب شدید ٹھنڈ تھی، برف باری تھی، کالی رات تھی اور نیچے پھیلی ہوئی شدید برف۔ دسمبر 2016 میں 22 سالہ جیمز جانسٹن ایروفاؤ بیسن اسکائی ریزورٹ فلوریڈا میں پہنچا۔ یہ خون جما دینے والے دسمبر کی ایک صبح تھی۔ برف سے ڈھکے پہاڑ اور ان کی پیکس اس کی نظروں کے سامنے تھیں، جو مدھم صبح کے سورج میں چمک رہی تھی۔ جانسٹن پورا دن مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف رہا اور چاکلیٹ اور اسنیکس کا مزہ بھی لیتا رہا۔ جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا، تب جانسٹن کو خیال آیا کہ آج ہی چیئر لفٹ کا ٹرپ لے لیا جائے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر تھے، اور جانسٹن نے نوٹ کیا کہ چیئر لفٹ آپریٹرز اور اسٹاف یا تو آفس میں تھے یا اس وقت اس مقام پر موجود نہیں تھے۔ لفٹ چند لمحوں کے لیے یکے بعد دیگرے بیس اسٹیشن پر انتہائی سلو ہو رہی تھیں اور پھر آگے بڑھ کر بلندی کی سمت جا رہی تھیں۔ جانسٹن کنفیوز تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ آخری پیسنجر ہے یا نہیں، یا اور بھی لوگ آگے لفٹ پر موجود ہیں۔ چیئر لفٹ سیفٹی بار نیچے آیا اور جانسٹن نے خود کو رائڈ کے لیے تیار کر لیا۔ اب وہ چیئر لفٹ میں بیٹھا بلندی کی سمت جا رہا تھا۔ دل کو چھو لینے والے مناظر اب اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ سانس روکے ان خوبصورتیوں کو دیکھتا رہا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ پہاڑوں کی بلندیاں، نیچے برفانی گلیشیئر اور برف سے ڈھکے اونچے درخت ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ ابھی وہ ان مناظر میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک لفٹ رک گئی۔ اس سے اوپر والی لفٹ بھی ساکت تھیں اور پوری کیو کے رکنے سے سناٹا طاری ہو گیا۔ جانسٹن گھبرا گیا۔ وہ کافی بلندی پر تھا۔ اس نے چیخ کر اگلی لفٹس میں سے کسی کو ماجرا معلوم کرنے کی غرض سے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف اس کی آواز کے سوا سناٹا ہی تھا۔ اس کا مطلب میں لفٹ میں اکیلا ہوں اور اسٹاف نے سسٹم کو بند کر دیا ہے۔ جانسٹن کو معاملے کی سیریسنس کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ کھلے آسمان تلے برستی برف باری اور اس شدید ٹھنڈ میں تنہا تھا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے، لیکن اب کچھ فائدہ نہیں تھا۔ نہ اس کے پاس پانی تھا، نہ موبائل، اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ چند لمحے گزرنے کے ساتھ ہی اسے ٹھنڈ لگنے لگی۔ اس نے جیکٹ کی زپ اوپر کر لی اور ہڈ لگا لیا، اور پھیلتے اندھیرے میں اب ان مناظر کو جو کچھ دیر پہلے بہت حسین لگ رہے تھے، اب انہیں خوفناک پایا۔ جانسٹن خاموش بیٹھا اب یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ رات یا تو اس کی زندگی کی آخری رات ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے پاس بلندی سے چھلانگ لگانے کا کوئی آپشن نہیں تھا، لہٰذا اس نے اوپر نیچے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جمپنگ کا آغاز کر دیا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اسے نیند آ گئی تو یہ یقینی موت ہوگی اور پھر کبھی اس کی آنکھ نہیں کھل پائے گی۔ وہ جاگتا رہا اور جمپنگ کرتا رہا، خیالات میں زور زور سے اپنے گھر والوں سے باتیں کرتا رہا۔ ٹھنڈ کی اذیت پھر بھی اسے تنگ کر رہی تھی، لیکن اس نے زندہ رہنے کی جنگ شروع کر دی تھی اور نہ ہارنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ اندھیرا، کالی رات، سناٹا، اور زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں لٹکا وہ ٹھٹرتا وجود۔ وقت گزرتا گیا اور جانسٹن کی ذہنی اذیت اب خراب ہو چکی تھی۔ کبھی وہ زور سے ہنستا، کبھی روتا، اور کبھی خود کو چھلانگ لگانے کے لیے تیار کر لیتا، لیکن پھر وہ ہوش میں آ جاتا اور زندہ رہنے کی جد و جہد شروع کر دیتا۔ اس کے ہاتھ جم چکے تھے اور اب اسے یوں لگ رہا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اب یہ قیامت خیز رات
اس کی ہمت، حوصلے اور زندہ رہنے کی لگن میں گزر ہی گئی۔ صبح کا اجالا جب پھیلنے لگا تو جانسٹن نے آخری ہمت جمع کر کے چلانا شروع کر دیا۔ اسٹاف نے اسے دیکھ لیا اور اسے فوری ریسکیو کیا گیا اور اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں اس کی ہائپو تھرمیا اور فراسٹ بائٹ کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ مستقبل میں جانسٹن نے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھا اور پھر کبھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اگر خوف کو طاری کر لیا جائے تو یہ خوف زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے، لیکن اگر ہمت اور حوصلے سے کام لیا جائے تو خوف کو شکست دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔